الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حادم اللذات او كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ مڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی رشتہ داری ہے، یوں تو میٹا ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، زندہ دل بزرگوں، پھول دل ننھے منع اسلامی بھائیوں، نرم دل پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے، جو اللہ بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعد وہ سارے نبیوں پر درود و سلام کا نزول ہو جی، اور خصوصاً اللہ کے نبی، نبیوں کے امام، آقا نامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، جنہوں نے اللہ کے قانون کو دنیا تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی ایک آیت، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کو سنایا گیا۔ عنوان کی ابتدا، آغاز، شروعات سے پہلے میں اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات میں مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، پھر ہمارے اوپر کرم یوں بھی کیا کہ ہفتے کا سب سے خوبصورت دن جمعہ کا نصیب کیا،
مسجد جیسی پاکیزہ جگہ بیٹھ کر اس کے دین کی باتیں سنانے کا موقع دیا. دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم تماموں کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج کے گفتگو کو، آج کے بیان کو، آج کی تقریر کو کوئی عنوان دو تو عنوان ہوگا موت کی یاد. سچی بات تو یہ ہے، پروردگار عالم نے جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اسی اللہ نے ہمارے زندگی کے پیچھے موت کو لگایا. زندگی کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں آنے کا جو راستہ ہے اسی کا نام زندگی ہے جناب، اور دنیا سے جانے کا جو راستہ ہے اسی کا نام موت ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین واقلهم من یجوز ذلک. اس رنگین دنیا میں آنکھیں کھول کر دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں اس بات کو جان لو، تمہاری زندگی بہت دور تک جانے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر اور زندگی کی اوقات بیان فرمایا: اعمار امتی ما بین الستین الى السبعین واقلهم من یجوز ذلک. میری امت کی عمر کو اللہ رب العالمین نے 60 سے لے کر 70 سال کے بیچ میں قید کر دیا ہے. واقلهم من یجوز ذلک. اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 60 اور 70 کی میجارٹی کراس کر کے 80 کو پہنچے یا 90 کو پہنچے یا 100 کو پہنچے، یا بہت کم ہوں گے. لیکن 60 سے 70 سال کے درمیان 90% وکٹ گرنے والے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، نلور کی سرزمین پر آپ کو ایسے لوگ بھی، ایسے سنگ دل انسان ملیں گے جنہوں نے اللہ کا ہی انکار کر دیا ہے. ایسے لوگ بھی آپ کو آپ کی سرزمین پر ملیں گے جسوں نے رسول اللہ کا انکار کیا ہے. اور ایسے لوگ بھی اس بستی میں آباد ہیں جنہوں نے اسلام ہی کا انکار کیا ہے. لیکن میں آپ کو بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات بیان کروں، دنیا کے مشرق میں چلے جاؤ، مغرب و شمال و جنوب میں چلے جاؤ، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، اسلام کا انکار کرنے والے ہوں گے. لیکن آج تک کوئی مائیکل ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو کھڑ کے موت کا انکار کر سکے. یہ ہے موت، یہ ہے موت. زندگی پہ ناچنے والوں، زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں، اس چیز کو نہ بھولو. اللہ کی قسم، میری اور آپ کی زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے. ہاں ایک وقت ضرور آنے والا ہے. وہ وقت میری اور آپ کی زندگی کا آخری وقت ہوگا، آخری سال ہوگا، آخری مہینہ ہوگا، آخری ہفتہ ہوگا، آخری دن ہوگا. اس دن کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. اسی چیز کا نام موت ہے. اللہ اکبر. کفا بالموت فائدہ. تمہیں زندگی اتنی پیاری لگی کہ تم موت کو بھول گئے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سجی ہوئی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا: من اکیس یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ یہ بتلا دیجئے نا چالاک مسلمان کون ہے؟ اے مسلمانوں، بھائی کی پراپرٹی ہڑپ کر کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو، بہنوں کی پراپرٹی کھا کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو، گراہک کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو، حرام کمائی کا بنگلہ بنا کے اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہو. آؤ تو ذرا نبی سے پوچھے، اللہ کے نبی نے چالاک کس کو کہا؟ کہا: اکثرهم للموت ذکرا ولما بعد الموت استعدادا اولئک الاکیاس. جو میرا امتی اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کے بعد والی زندگی کی تیاری کر لیا، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے دن رات اپنی موت کو کثرت سے یاد کر لیا، وہ میری امت کا چالاک ہے. اللہ اکبر. یہ چالاکی مر گئی ہے جناب، موت کسی کو یاد نہیں ہے. ارے اللہ کے پیارو، ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فدور القبور فإنها تذکرکم الموت. نلور کے مسلمانوں،
اگر تمہیں اپنی قبر یاد نہیں ہے، اپنی موت یاد نہیں ہے، اللہ کے نبی نے امت کو قبرستان بھگایا ہے اور فرمایا ہے فزور القبور فإنها تذکرکم الموت۔ ہے انسانوں، اگر تمہارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، جاؤ ذرا جمعہ کے بعد قبرستان پہ ایک نظر دوڑاؤ۔ تم سے بھی بڑے امیر زادے قبروں میں سو رہے ہیں، تم سے بھی بڑے پہلوان ہیں، تم سے بھی بڑے خوبصورت ہیں، تم سے بھی بڑے صحت مند تھے، کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ۔ قبرستان جاؤ، قبرستان تمہیں زندگی کا نہیں، موت کی تیاری کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی، آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے کے لیے بستر پہ آتے، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی سونے سے پہلے ہر رات موت کو یاد کر کے سو رہے ہیں۔ اے میرے نوجوان، اے میرے پیارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہیڈ فون لگا کر، ماں باپ سے چھپ کر، تین بجے تک گیم کھیلنے والوں، فلمیں دیکھ دیکھ کر سونے والوں اور گانے سن سن کے سونے والوں، اللہ نہ کرے اسی رات تمہاری موت ہو گئی، اللہ کی قسم تیرا اور میرا جنازہ بھاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو یہ میسج دے رہے ہیں، اے غافل انسان، اے کاہل انسان، ہر رات سونے سے پہلے موت کو یاد کر کے سویا کر۔ تجھے معلوم نہیں صبح تو اٹھ جائے گا یا بستر سے تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ کفا بالموت واعدا، موت تیرے لیے بہترین پیغام ہے، موت تیرے لیے بہترین میسنجر ہے۔ اے نلور کے مسلمانوں، میرا بیان تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ان ہاتھوں سے پوچھ لیجئے نا، ان ہاتھوں نے کتنے میتوں پہ مٹی ڈال کے مٹی میں سلا دیا ہے۔ یہ تمہارے کندھوں سے پوچھ لو، ان کندھوں نے کتنے جنازوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ ان آنکھوں سے پوچھو، ان آنکھوں نے کتنی میتوں کو کفن میں لپیٹا دیکھا ہے۔ ان اللہ اکبر، ان آنکھوں سے پوچھو نا، کتنے یتیم بچوں کو روتا دیکھا ہے۔ کفا بالموت واعدا، موت کو نہ بھولا کرو، موت تمہارے لیے بہترین میسنجر ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں اور آپ دنیا میں آ رہے ہیں، زندگی دنیا کا راستہ ہے، موت آخرت کا راستہ ہے۔ میرے پیارو، میں اور آپ دنیا میں آئے اور ہمارے آنے سے پہلے انداز دیکھیے نا، میں دنیا میں پہلا نہیں آیا۔ اور نلور کے مسلمانوں، اگر تمہارا دل دنیا میں لگ گیا ہے، ذرا دل کو سمجھا لیجئے میرے نوجوان، پہلے تو نہیں آیا، تیرے آنے سے پہلے یہ دنیا میں تیرا باپ آیا، تیرے باپ سے پہلے تیرا دادا آیا، اور یہی سسٹم میری زندگی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ میں پہلے دنیا میں نہیں آیا، میرے آنے سے پہلے میرا باپ دنیا میں آیا، میرے باپ سے پہلے میرا دادا دنیا میں آیا۔ یہ زندگی کی شروعات ہے، یہ زندگی کی ترتیب ہے میرے پیارو۔ جب موت کی شروعات ہوگی، اللہ کی قسم، موت یہ زندگی کی ساری ترتیب کو مٹا کر رکھ دے گی۔ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا جنازہ ہوگا، ایک بیوی کے سامنے شوہر کا جنازہ ہوگا، شوہر کے سامنے بیوی کا جنازہ ہوگا، ایک شاگرد کے سامنے استاد کا اور استاد کے سامنے شاگرد کا جنازہ ہوگا۔ کفا بالموت واعدا، اللہ اکبر۔ اور میں تجھے یہ بات بھی تو بتاؤں، میں اور آپ دنیا میں جب آ رہے تھے، میرے اور تمہارے دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے سگنل مل گیا ہے۔ پیٹ میں ہم ہیں، پیٹ میں ہم تھے، حمل کی حالت میں ہمارے آنے کی خبر اطلاع بشارت مل گئی ہے۔ ماں بننے والی عورت خوشیاں منا رہی ہے، باپ بننے والا انسان خوشی میں چور چور ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ اللہ کی قسم پیارو، تمہارے اور میرے دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے اشارے بج گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب موت کی شروعات ہوگی، تجھے اور مجھے 9 سیکنڈ پہلے بھی بتایا نہیں جائے گا۔ یہ ہے موت کی سچائی۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کفا بالموت واعدا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے بچنا ہوتا۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی، اسی لیے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، او میرے صحابی، تیرے لیے تیرے نبی کی نصیحت ہے، دنیا میں ایسے نہ جیا کر کہ تجھے موت یاد نہ رہے، بلکہ تو دنیا میں ایسی جیا کر جیسے پردیس مسافر زندگی جیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے یہ صحابی اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے پاس جاتے، دلوں میں اترنے والی کتنی پیاری پیاری باتیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء واذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح۔ اے اللہ کے پیارو، جب تم صبح کرو شام کی فکر نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں تمہاری شام نلور کی زمین پر ہوگی یا زمین کے نیچے ہوگی، اور جب تم شام کرو صبح کی فکر نہ کرو، تمہیں کیا معلوم تمہاری صبح زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے اندر ہوگی۔ اس کے باوجود بھی ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ او میرے پیارو، دولت کے نشے میں، صحت کے نشے میں، اپنے خاندان کے نشے میں کتنی دور جاؤ گے؟ بھاگو نہ، دنیا میں دوڑ لگا لو، جس راستے پر بھی جاؤ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی جیا کرو، اسلام کو بھول جاؤ، اللہ رسول کو بھول جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے آواز لگایا این تذہبون، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، دنیا کا ہر راستہ قبرستان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو کون جانے؟ اور آج ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں نا مولانا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، آپ بیان سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کیجئے۔ میرے پیارو، کیا دیکھو گے؟ کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے؟ جب تمہاری لاش سے تمہارے بدن سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جائے گی تب دیکھو گے، یا تمہاری لاش کے سامنے تیرے یتیم بچے بلبلا کے روتے رہیں گے تب دیکھو گے، یا تمہاری بیوی تیرے کفن کے سامنے بیوہ ہو کے رہ جائے گی تب دیکھو گے، یا تجھے جنازے میں رکھ کر تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی تب دیکھو گے، یا تجھے مٹی میں ملا کر مٹی بنا دیا جائے گا تب دیکھو گے۔ کفا بالموت واعدا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا موت بہترین میسنجر ہے، موت سے بڑا ناصح کوئی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ موت داخل ہوئی۔ میرے بھائیوں، نانا ہمیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی موت کا جام پینا ہی پڑے گا۔ کوئی جوان اپنی جوانی پہ گھمنڈ نہ کرے، کوئی مالدار اپنے مال و دولت کے نشے میں زیادہ اچھلا نہ کرے، اور اس چیز کو جانو، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتلاؤ موت کو تم کتنا قریب دیکھتے ہو؟ سنو نا جی، میرے نبی سے صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی ہم موت کو اتنا قریب دیکھتے ہیں، ہم نے ایک نماز تو پڑھ لی ہے، اگلی نماز کا بھروسہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھیں گے یا ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ صحابہ کا ایمان دیکھو، اللہ کے نبی موت ہمارے اتنا قریب ہے، ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا بھروسہ نہیں ہے، اگلی نماز ہوگی کہ ہمارے نمازی جنازہ ہوگی۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، صحابہ موت کو بہت دور دیکھتے ہو، ذرا نبی کی آنکھوں سے دیکھو،
تم تو دوسری نماز کی بات کرتے ہو، تمہارا نبی ایک ہی نماز کی بات کرتا ہے۔ گویا تم نے ایک نماز میں پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت پڑھ لی، تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی، آخری تشہد میں بیٹھے سارے دعائیں تم نے مکمل کر لی، اب سلام کی باری ہے، ایک سلام تم نے پھیر تو لیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگلے سلام کا بھروسہ نہیں ہے، تم سلام پھیر پاؤ گے یا موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ تم کیا جانتے ہو ہماری زندگیاں جو اللہ کی زمین پہ ناچ رہی ہیں، موت کا ایک جھٹکا میری اور آپ کی زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج میں مولوی ہوں، تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو ذمہ دار ہے، نہیں میرے بھائیوں، کل وہ دن آنے والا ہے جس دن موت کے کیڑے اسی باڈی کے اوپر راج کریں گے، اسی کا نام موت ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تہلکہ مچایا دیا تھا موت، اور خود میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دو نہیں 6 بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ تم کہتے ہو مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا، ارے کیا دیکھو گے؟ سنو، موت اتنا قریب ہے اور زندگی اتنی بے بھروسہ ہے۔ میں کل عصر سے لے کر اب تک صبح 11 بجے تک برابر سفر میں کرناٹک کی سرزمین سے میں تشریف لایا، کل عصر سے لے کر صبح تک بھی کنٹینیو لگاتار مسلسل سفر میں ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے اللہ کی قسم جمعہ کا خطبہ ہونے کے بعد یا میرا اس سفر ختم ہونے کے بعد میں میرے گھر پہنچ جاؤں گا یا میرے گھر میری لاش پہنچائی جائے۔ یہ ہے موت، اس چیز کو نہ بھولو۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دو نہیں 6 بچوں کو دفن کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے کا مرحلہ آیا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو موتی بن کے تیر آئے۔ نہیں چھوڑا گیا نبیوں کے امام کو بھی، ہم اور تمہیں، مجھے اور تمہیں چھوڑا جائے گا نہ میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بستر میں تھے، موت کی سختیوں سے نبی کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار زوروں پہ چڑھ گیا، اور اسی حال میں بستر میں اللہ کے نبی نے موت کی سختی کو اللہ اکبر برداشت کیا تو زبان حال سے ارشاد فرمانے لگے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات۔ لوگوں، موت کی تمنا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ موت کی سختی یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ تم کہتے ہو مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھو گے؟ تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری زبان لڑکھڑا جائے گی، پھر گھر والے ایمبولینس بلائیں، ایمبولینس کی آواز سن کر محلے والے اکٹھا ہو جائیں، پھر تمہیں ایمبولینس کی چھاؤں میں اسپتال پہنچایا جائے، وینٹیلیٹر میں تمہیں سلایا جائے اور تمہیں آکسیجن چڑھایا جائے اور ڈاکٹروں کی چھاؤں میں تمہیں علاج کیا جائے، اور 3-4 دن کے بعد ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دو، اب یہ ہمارے بس کا نہیں ہے، لے جاؤ اسے، یہ 4 دن کا مہمان ہے، اور تم مولانا کو بلاؤ، ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کرتی، کوئی دعا ہو تو مولانا پڑھ کے سنا دے۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر بھی جمع ہو جائے، مولوی بھی جمع ہو جائے، رشتہ دار بھی جمع ہو جائے، ایسے ماحول میں اللہ ملک الموت کو بھیج کے کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ میرا بندہ ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، مولوی کھڑے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہیں، میرے بندے کو میں مار کے بتاتا ہوں، تم میں دم ہے تو اسے بچا کے بتا دو۔ یہ ہے موت، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ موت کے سامنے کسی نے ٹکا نہیں ہے۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا شداد، کہاں گیا ابو جہل، کہاں گیا ابو لہب، کہاں گیا سکندر قلندر، بڑے بڑے پہلوان؟ موت نے انہیں مٹی میں ملا کے مٹی بنا دیا ہے، اور میں اور آپ زندگی کی بات کرتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم میں آج مر جاؤں گا، کل تم زندہ رہنے والے نہیں ہو، کل تم مر جاؤ گے پھر میں بھی زندہ رہنے والا نہیں ہوں۔ کفا بالموت وعیدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں موت کی سختی نے اللہ کے نبی کو اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کر بیٹھے، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، اللہ اکبر، اس قدر کمزور ہو گئے میرے پیارو، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ ہائے میرے اللہ، نبیوں کا امام بستر موت کے بستر پہ بے ہوش ہو رہا ہے،
میرا تیرا کیا بنے گا؟ ہم نے حرام کوئی نہیں چھوڑا، ہم نے ماں باپ کو غلام بنایا، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے قرآن کو لاوارث کیا، ہم نے نبی کی سنت کو ذبح کیا، اللہ کی شریعت کو اللہ اکبر آوارہ کیا۔ ہماری موت کا کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی پر جب موت کی سختی چھا گئی، حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے۔ نبیوں کا امام مرض الموت کی حالت میں بے ہوش ہو رہا ہے، کیا بنے گا میرا؟ ہوش میں آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی سختی بڑھی، حضرت عائشہ کہتی ہے لوگوں، موت کی سختی نے اللہ کے نبی کی زبان کو لکنہت میں بدل دیا ہے۔ اللہ کے نبی مسواک کا نام اپنی زبان سے نہیں لے پا رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، اور میرے انگلی سے اشارہ کیا، میں نے مسواک دوڑی ہوئی گئی اور اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے چبانا چاہا، موت نے میرے نبی کے دانتوں کو اتنا کمزور کیا کہ مرنے سے پہلے اللہ کا نبی، نبیوں کا امام، ایک مسواک تک چبانے کی طاقت نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے مسواک اپنے ہاتھوں سے چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستر پر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پاگل سے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی، عمر بن خطاب کو اطلاع دی گئی، وہ آئے، ابو بکر آئے۔ ابو بکر نے تو اللہ اکبر چہرے سے کفن ہٹا کے تو کہا تھا طبت حیا وطبت میتا، اللہ کے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے ہیں، ورنہ ابو بکر جان تو دے دیتا، آپ کو جانے نہیں دیتا۔ اتنا پیار کرنے والے عمر بن خطاب پاگل سے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لے لی۔ لوگوں بکواس نہ کرو، میرا نبی انتقال نہیں کر گیا ہے، میرا نبی ایسے ہی اللہ کے پاس گیا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنون کی دیوانگی چھائی تھی، اور جس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے 7 بچوں میں سے بس ایک ہی بچی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، باپ کے غم میں اتنا ٹوٹی کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے 6 مہینے بھی ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 مہینے کی لمبی مدت میں ہم نے کبھی فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ باپ کے غم میں 6 مہینے تک بڑی مشکل سے زندہ تھی۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر کی گھر کی دل کی دھڑکن کہانی سنا۔ ہاں تم کہو گے ہم چھوڑ دیے جائیں گے، نہ میرے بھائیو، تمہاری بھول۔ ابھی کرناٹک کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ ایک انسان نے 3 کروڑ کا مکان بنایا۔ 8 دن ہے اوپننگ کے لیے میرے پیارے، اور اوپننگ کی دعوت دھوم سے چل رہی ہے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ اللہ کی قسم اوپننگ کو 8 دن بچے ہیں، گھر کا بڑے زوروں پہ تیاری کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس کے سامنے موت ملک الموت کی شکل میں ایسے آئی، اس کا گھر تو اوپن نہ ہو سکا لیکن قبر اوپن ہو کے رہ گئی۔ تم کیا جانو کہ زندگی کیا ہے اور موت کی سچائی کیا ہے، اور بھی تمہارے جگر اس سے بھی نرم نہیں ہوتے۔ تجھے سناتا ہوں، کویت میں ایک انسان 8 سال تک کام کرتا رہا، 8 سال کے بعد، اور پڑوسی ملک میں آ رہا ہے پشاور، 8 سال کی جدائی کے بعد وہاں دھوم مچی ہے، ایک عورت خوشیاں منا رہی ہے۔ 8 سال کی جدائی کے بعد میرا محبوب گھر آ رہا ہے، بچے اچھل رہے ہیں، میرے ابو آ رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی کمروں میں جان آئی ہے، میرا لخت جگر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اسٹیٹ بدل کے اپنے اسٹیٹ پہ قدم رکھتا ہے، پشاور کے ایئرپورٹ میں اترتا ہے، اور بس ایئرپورٹ سے ٹیکسی پر کچھ لمحوں کا سفر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ ٹیکسی پہ سوار ہو کر ابھی گھر جانے ہی والا ہے، حادثے کی شکل میں ملک الموت ایسے آیا، ایکسیڈنٹ کے بعد وہ نوجوان نہیں، اس کی لاش کفن کے ساتھ اس کے گھر پہنچائی گئی ہے۔ کیا گزری ہوگی اس بوڑھی ماں کے اوپر جو 8 سال سے اپنے بچے کی جدائی میں یہ کہہ رہی تھی میرا بچہ آئے گا، میرا بچہ آئے گا، جب 8 سال کے بعد اپنے جوان بچے کو کفن میں سوتا ہوا دیکھتی ہے، کیا اس کے دل پہ غم و الم کے کچوکے نہیں لگیں گے؟ کیا گزری ہوگی ان معصوم بچوں پر جو کہہ رہے تھے میرا ابا آئے گا،
میرا ابا آئے گا، میرا ابا آئے گا۔ جب وہ اپنے باپ کو کفن میں لپیٹا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا ان بچوں کا سینہ پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ کیا گزری ہوگی اس حسین عورت پر جو اپنے سرتاج اور محبوب کے ویلکم کے لیے خود کو سجا کے تیار بیٹھی تھی، لیکن گھر کے دروازے پر اپنے شوہر کو کفن میں سجا دیکھتی ہے۔ وہ تو جی مرنے سے پہلے مر نہیں گئی۔ میرے بھائیو، کفا بالموت واعدا، سبق حاصل کرو موت سے۔ موت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا جو آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ ایک زندگی ایک برف ہے میرے پیارے، جس طرح برف پگھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، پگھلتا جا رہا ہے، اس طرح میری اور آپ کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ ہم ہیں کہ مرنے کی تیاری میں تیار ہی نہیں ہے جناب۔ جیسا ہی سال گزرا، ایک برتھڈے منانے پہ تلا ہے، سال گزرتا ہے، ہیپی نیو ایئر مناتا ہے۔ نوجوان کہاں ہے تو؟ میرے پیارے کہاں ہے تو؟ روزانہ ہر شام جاتے ہوئے تیری زندگی کو یہ آواز دے کے جا رہی ہے، ذرا سنبھل کے جی لینا، تیری زندگی کی ایک شام کٹ چکی ہے۔ یہ جمعہ کیا سبق دیتا ہے؟ نماز پڑھ کے جانے والے ہوش میں جانا کہ تیری زندگی سے ایک جمعہ کٹ چکا ہے۔ یہی میسج، اللہ اکبر، کفا بالموت واعدا۔ مرنے والا یوں ہی نہیں جاتا، آواز دے کے جاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے نہلا کے مجھے کفن پہنانے والے، نہ بھول کل تیری لاش سے تیرے کپڑے اتار کر تجھے کفن پہنایا جائے گا۔ اے میرے اس میت کے سامنے نماز جنازہ پڑھنے والے، کل تیری میت کے سامنے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اے میرے یتیم بچے کو چپ کرانے والے، وہ دن بھی آنے والا ہے، کل کوئی تیرے یتیم روتے بچوں کو چپ کرائے گا۔ اے میری بیوی کو صدقہ دینے والے، وہ دن بھی آنے والا ہے، کل کوئی تیری بیوہ کو خیرات دے گا۔ آج میرے منہ پہ مٹی ڈال کے ہاتھ جھٹکنے والے، وہ دن بھی آنے والا ہے، تیری قبر میں تیرے منہ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ کفا بالموت واعدا۔ کون سمجھے اور کون سمجھائے؟ الکیس الذی من دان نفسہ وعمل بعد الموت۔ اس موت کو ہم بھول جائیں جس موت کا یہ عالم ہے۔ صحابی رسول میں مرد الموت کی حالت میں مبتلا ہے۔ صحابی نے پوچھا دوسروں سے، موت کے وقت کے حالات جاننے والے، آج تو موت کا شکار ہو رہا ہے، بول تجھے موت کیسی لگی؟ صحابی لمبی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں، موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہے، اور موت کی جو سختیاں ہیں وہ میں تو تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آرے سے چیرے جانے سے زیادہ اذیت ناک ہے، گرم چولہوں پر ہانڈیوں کے ابالے سے زیادہ بھیانک ہے، اور اسی طرح کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بس مجھے ایسا لگ رہا ہے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے اور میں زمین و آسمان کی چکی میں پسا جا رہا ہوں، اور کوئی پہاڑ لا کر میری گردن پہ رکھ دیا ہے اور کھجور کے کانٹے کوئی میری پیٹ میں بھر دیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان سوئی کے سوراخ سے آہستہ 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 پار ہو رہی ہے۔ اور آج نوجوان کہتا ہے، مولوی صاحب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے؟ تمہارے انگوٹھوں کو کفن کی چندی سے باندھ دیا جائے گا، تب دیکھو گے۔ کافور کی خوشبو سے تمہارا بدن مہکایا جائے گا، تب دیکھو گے۔ یا تمہاری ناک میں روح ٹھوس دی جائے گی، تب دیکھو گے۔ اللہ کے پیارو، الکیس الذی من دان نفسہ وعمل بعد الموت، سب سے چالاک مسلمان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہوتا ایسا ہے، انسان بچا اوقات دنیا میں اچھل رہا ہوتا ہے، کود رہا ہوتا ہے۔ سچا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، عید کو 3 دن بچے ہیں، سن لیجئے، عید کو 3 دن بچے ہیں۔ ٹیلر کے پاس اس کے عید کے کپڑے سلائی کے لیے ٹیلر تیاری کر رہا ہے، ڈیٹ بھی دیا ہوا ہے، 3 دن عید کو بچے ہیں۔ ٹیلر کے پاس اس کی سلائی بھی ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم، وہ عید آنے سے پہلے وہ کپڑے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس نے بغیر سلا ہوا کفن پہن کر اس دنیا کو آباد کہہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس چیز کو سمجھے، جس نے کفن خریدا، جس نے کفن بنایا، اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے پہنا نہیں ہے، اور جس نے پہنا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ کفا بالموت واعدا، کفا بالموت واعدا۔ اس چیز کو یاد رکھو، موت میرے اور آپ کے لیے بہترین میسنجر ہے۔
कितनों की कमर को उखाड़ दिया मौत ने, तुमने देखा नहीं? जाओ नीलूर की सरजमीन पर ढूंढो, कितने ऐसे महल हैं मौत ने उनके घर में दाखिल होकर तहलका मचाया, आज वो महल वीरान नजर आते हैं। तुम्हें होश नहीं है? जाओ देखो, कितने बूढ़े माँ बाप के जवान बच्चों को उठाया मौत ने, आज बूढ़े माँ बाप को बेसहारा करके छोड़ दिया। तुम्हें यकीन नहीं आता? जाओ ढूंढो, कितनी हसीनाएं ऐसी हैं जिनको मौत ने बेवा बना के छोड़ा है, कितने भाइयों की कमर मौत ने तोड़ दिया है, कितने बहनों के सामने भाइयों के जनाजे उठाया मौत ने, और कितने हंसते मुस्कुराते बच्चों को यतीम कर दिया मौत ने। तुम कहते हो कि जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के प्यारो, कफा बिल मौत बाइदा, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए ना मुवर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। यही तुझको दुल्हाए रहूं सबसे आला, उसीलत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु, सुन लेना मेरे भाई, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर को गोद में रखा, आसमान की तरफ निगाह उठा के फरमाया, अल्लाह तू मेरे इस सहाबी के साथ वैसा ही मामला करना जैसा तू तेरे नेक बंदों के साथ करता है। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे, साद साद इब्न मुआज़ है, नाम लिख के ले जाओ, साद इब्न मुआज़ सहाबी। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, दुआ के बाद क्या हुआ मौलाना? सुनिए जनाब, जैसे ही साद बिन मुआज़ की रूह एक मर्तबा बदन से निकली, रब्बे काबा की खत्म तहर्रक लहुल अर्श, इनकी रूह की जलाल में एक बार अल्लाह का अर्श हिल के रह गया। इतने बड़े साहब है, अल्लाह का अर्श हिला जी। आज तू मरे तो तेरा पड़ोसी खुशियां मनाता है, मर गया मरदूत, दुनिया साफ हो गई है। अल्लाह अकबर, कितने बड़े आदमी थे, कितने बड़े साहबी थे, जमीन से रूह झटके के साथ निकली, अल्लाह का अर्श हिल के रह गया। और सुनना चाहते हो? सुनो, फुतिहत लहू अबवाबुस समा, जैसे जैसे ये रूह जमीन छोड़कर आसमान पे चढ़ने लगी, अल्लाह ने इस रूह के वेलकम के लिए आसमान के सारे दरवाजे खोल दिया। अल्लाह अकबर। और सुनना चाहते हो? आओ, मेरे नबी ने कहा इसको कफनाओ, इसको नहलाओ। अल्लाह अकबर। साहबा का बयान है, हमने इसको नहलाया, इसको कफनाया, जनाजे में रखा, जनाजे को उठा के कंधे पे रखते हैं, ऐसा लगता है खाली जनाजा हमने उठाया है। पूछते क्या है? सुनिए, आईना साथ, अल्लाह के नबी आपका सहाबी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा पहलवान है, मरने के बाद इसकी पहलवानी कहां गई? सुनो, अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, इन्ना लहू क़द हमलहु गैरुकुम 70,000 मिनल मलाइका। इसके हल्के जनाजे पे ताज्जुब करते हो साहबा? सुनो, इसका राज है, तुमने इस जनाजे को नाम के लिए कंधों पे उठाया है। रब्बे काबा की कसम, तुमसे पहले अल्लाह के 70,000 फरिश्तों ने इस जनाजे को अपने कंधों पे उठा लिया। तुम क्या जानो? अल्लाह अकबर। उसके बाद खुद मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। और अल्लाह के नबी ने सईद रज़ी अल्लाह तआला को कहा, जाओ मदीने में साद की कब्र खोदो। सईद रज़ी अल्लाह तआला की कब्र खोदने के लिए सईद रज़ी अल्लाह तआला को तैयार किया, कुदाल लिए कब्र खोदने वाली, और जाके कब्र खोद रहे। खबर से जो मिट्टी बाहर आ रही है, हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला का बयान है, रब्बे काबा की कसम, कब्र से जो मिट्टी बाहर आ रही थी, मुझे कब्र की उस मिट्टी से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। अल्लाहु अकबर। कितने बड़े बाकमाल सहाबी होंगे जिसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है, और जिसे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे को और नमाज में हाजिरी दी है, लेकिन अल्लाह के नबी ने खुद अपने मुबारक हाथों से उस मैयत को कब्र में सुलाया, उसके चेहरे पे मिट्टी डाली। जब फारिग हो गए दफन से, खड़े हो गए अल्लाह के नबी, सहाबा इकराम खड़े हैं। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह के नबी के ज़बान पर अल्लाह के नाम के नारे हैं,
اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپ ٹپ ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی اتنا خوش نصیب صحابی ہے جس کی روح پہ عرش ہلا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے، 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں آئے، آپ جیسے امام الانبیاء نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے دعا دفنایا ہے، ایسی رو رو کے دعا تو ہم گنہگاروں کے لیے ہوتی، اللہ کے نبی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا۔ اتنے خوش نصیب صحابی کے لیے رو رو کے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ سوال سننا تھا۔ اللہ کے نبی کی آواز تیز ہو گئی، اللہ کے نبی کا رونا بڑھ گیا، کہا صحابہ اس صحابی کے جو بھی تم نے مسائل و فضائل بیان کیے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہاں اس کی روح میں عرش، اللہ کا عرش ہلا ہے، اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھلے ہیں، ہاں اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، 70,000 فرشتے بھی جنازے کو کندھا دیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جیسا ہی میں نے میرے صحابی ساتھ کو قبر میں رکھا، اس کے چہرے پہ مٹی ڈالا، خد ضم ضمتن حتی سارک الشعر، ایک مرتبہ میرے صحابی ساتھ کو خبر اتنی زور سے دبایا کہ میرا صحابی دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر! ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا میرے پیارے، صحابی کی قبر کو اتنا دبایا قبر نے، سر کے بال سے زیادہ باریک ہو گئے۔ میرا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ نوجوانوں تمہارا کیا ہوگا؟ ہم نے دل میں کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے قبر جنت بن جائے؟ ہم نے دین کا کون سا ایسا تیر چلایا ہے ہم مرے تو زمین و آسمان میں ہمارا شو ہو جائے؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خد ضم ضمتن حتی سارک الشعر، خبر نے غصے کے حالت میں خبر نے سعد کو ایسا دبایا کہ میرا صحابی سعد دب کے سر کے بال سے زیادہ باریک ہوا۔ کیوں مولانا، کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو نجا من ضمت القبر لنجا سعد، لوگوں اگر خبر کے دبانے سے کسی کو بچنا ہوتا وہ ضرور میرے صحابی سعد بچ جاتے۔ اللہ کی قسم جب سعد کو خبر نے نہیں چھوڑا تم بھی تیاری کر لو، تمہیں بھی نہیں چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر! کتنے سخت دل ہو گئے ہم تو جمعہ میں ایک مرتبہ آتے ہیں اپنی مرضی سے، ظہر معلوم نہیں، عصر معلوم نہیں، مغرب عشاء معلوم نہیں، پھر ہم نماز کو کب آئیں گے؟ جب بیٹی ایڈمٹ ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، یا کاروبار میں کوئی نقصان ملے۔ لوگ تو بڑے دل دادا ہو گئے، کہتے ہیں مولوی صاحب جب فرصت ملی تب باقاعدہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بزی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! نماز چھوڑنے کے بعد بھی کوئی انسان زندہ رہتا؟ ارے اللہ کے پیارے، تو زمین میں چلتی پھرتی لاش ہے، تیرے مرنے سے پہلے تیرا ایمان مر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سعد رضی اللہ تعالی اگر قبر کے دبانے سے کسی کو بچنا ہوتا سعد بچ جاتا، سعد بھی نہیں بچا، تم بھی نہیں بچو گے، تیاری میں تیار ہو جاؤ۔ اذکروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے والی، بہنوں کی کمر توڑنے والی موت کو یاد کر لو۔ اور پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ادعوا اللہ ثم فرج عنہ، میں نے قبر کو دباتے ہوئے دیکھا، رو رو کے میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ میری دعا کی برکت سے سعد کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ میرے بھائیوں موت ہمارے سامنے ہے، یہ زندگی غیر معمولی ہے، بے بھروسہ ہے میرے پیاروں، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کب آئے کب چلے جائے کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے بیان سننے والوں تمہیں معلوم نہیں ہے تم اٹھ جاؤ گے یا ملک الموت تمہیں اٹھا لے گا۔ مجھے معلوم نہیں میں ممبر کی سیڑھیاں اتر لوں یا موت کے ساتھ میری ممبر سے سیڑھیاں اتار لی جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا پیغمبر ہے نا، ہاں ملک الموت کو اللہ بھیجا، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی روح لے کے آؤ۔ آئے موسیٰ کلیم اللہ روح مانگ رہا ہے، دے دو۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام موت سے ڈر گئے، ایک پنجہ یوں کیا ملک الموت پہ ایسا مارا، موسیٰ تو نہیں مرے البتہ ملک الموت کو مار دیا۔ روتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ کس کو مارنا چاہتا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ دیکھ اس کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے مجھے مار کے آنکھ باہر کر دی۔ اللہ نے کہا جاؤ ایک گائے لے جا کے میرے موسیٰ کو کہہ دینا کہ ہاتھ پھیرے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے زندگی لمبی کر دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت ہے، کہا اللہ کا آرڈر ہے
اس گائے کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال تیری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی زندگی لمبی ہوگی، چاہے وہ لاکھ بال آئے یا کروڑ بال آئے یا ارب بال آئے، تیری زندگی لمبی کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت جواب دیتا ہے 1000 سال رہو، کروڑ سال رہو یا لاکھ سال رہو، اس کے بعد بھی تمہیں موت آنی ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اتنے سالوں کے بعد بھی مرنا ہے تو مجھے اللہ کی موت آج ہی منظور ہے۔ میرے بھائیوں، موت کے سامنے پیغمبر ٹک نہ سکیں گے، تیری دولت ٹک جائے گی نہ، تم ملک الموت کے سامنے بھیک مانگو گے زندگی کی، اللہ کی قسم تمہیں زندگی کی خیرات نہیں دی جائے گی، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے کہ تمہاری اور میری زندگی ٹائم پاس ہو جائے۔ اس ٹائم کو اللہ رسول کی غلامی میں لگاؤ تاکہ موت کی تیاری نصیب ہو۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو زندگی کی اوقات کو سمجھ کر موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں مر چکے ہیں ان کی قبروں کو آباد فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہم بھی مرنے والے ہیں، مالک و مولا کٹ کر جل کر مرنے کی موت سے بچا لے، اچانک آنے والی موت سے بچا لے، کفر اور شرک کی موت سے بچا لے۔ مالک و مولا ہماری زبان پر تیرا نام ہو، ہماری موت نصیب فرما، ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری موت نصیب فرما، اور ہمارے ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، ہماری موت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔